حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین و محتاجوں کا خیال رکھتے، ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوک کی حالت میں ہوتے، اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا تو کسی سے قرض لے کر یا کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خالی ہاتھ ہوں، تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری دربار رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میزبانی کرے؟ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری اٹھے، اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو کچھ ہے حاضر کرو۔ جواب ملا، بچوں کا کھانا ہے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا اور اہل خانہ بھوکے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوشی ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ ہوگا میں اسے تم لوگوں سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچا رہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، جو صبر کرے اللہ اسے صبر دے گا، جو صبر سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بخشش نہیں جو کسی آدمی کو دی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر احد کا یہ پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ یہ کہ کسی کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور باہر آ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو یاد آیا کہ بیماری کی سخت تکلیف و بے چینی ہے، کچھ اشیاء گھر میں پڑی ہے، حکم ہوتا ہے خیرات کر دو۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اس طرح ملے کہ گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھلائے۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کریں تو معاشرہ میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان 30 دن میں سے ایک دن کا کھانا یا ایک وقت کی روٹی یا ایک روٹی کسی غریب کے لیے مخصوص کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ نماز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہم کسی مقام پر بھی یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ نماز پڑھنے کے علاوہ معاشرے کی بھلائی کے لیے اجتماعی طور پر مل جل کا کام کر سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے محدود نہ کیا جائے، بلکہ دوسرے تعمیری کام بھی کیے جائیں جو انسان کے مفاد میں ہوں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقع پر مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ لوگ مسجد میں جمع ہوتے، اپنے اپنے مسائل پیش کرتے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل تجویز فرماتے۔ کوئی حاجت میں اپنی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت پوری کرتے، کوئی بھوکا سامنے آتا تو کھانے کا انتظام فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ جو کسی تنگ دست مسلمان کو آسانی مہیا کرے تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اسے آسانی اور فراخی کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ چنانچہ آج بھی ہم مسجدوں میں فلاحی کام کے انجام دینے کے لیے ایک نظام قائم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بلاغ ناغہ یا اکثر و بیشتر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس تقوی ہے۔ اخلاق فاضلہ کا نام ہی تقوی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر اصلی اخلاقی صفات پیدا کریں، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی سعادت پیدا ہوگی تو نماز بھی مومن کی معراج کہلائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں
کہ کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں اور قرابت داروں کی مدد کرنا، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا، مانگنے والوں کو دینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اگر وہ بھوکے ہوں تو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، مریض کی عیادت کرنا اور اس کی تیمارداری کرنا، اگر کوئی امانت رکھے تو اس کے طلب کرنے پر اس کی امانت اسی حال میں لوٹا دینا، مصیبت میں صبر کرنا، اس کا مستقل مزاجی سے مقابلہ کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا، اپنی محنت سے روزی حاصل کرنا، یہ سب عمل عبادت کہلاتا ہے۔ خدمت خلق عبادت ہے۔ عظمت صرف انہی کو ملی ہے جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندہ رہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، تسبیح و سجادہ و دلک نیست۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، تسبیح و سجادہ و دلک نیست۔